محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے، ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے. ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے. ابھی آتی ہے غیب سے یہ صدائے مہدی، ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ ارشد حسین نقوی صاحب کو. ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، پاکاں دی ذات تے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلیم وفاطمۃ وحسن والحسین سبحان اللہ. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. سبحان والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز و محترم حاضرین، ہم نے اللہ کے کرم سے اور مالکوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ تھوڑی سی کوشش کی ہے. ان مالکوں سے دعا ہے کہ وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، پڑھنا پڑھانا، سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں الہی آمین. اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. الہی آمین. دوستوں کے ہجوم سے محفلیں بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی. کیا بات. یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ یہ ذکر جن کا ہے ان کا کوئی ثانی نہیں. جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے اس کا کوئی ثانی نہیں، بالکل اسی طرح محمد اور ان کی آل کا کوئی ثانی نہیں. بے شک. ماشاءاللہ. میں نے اشرے کا آغاز سورہ مبارکہ آل عمران سے شروع کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا وہی جہاں سے میں چھوڑوں رات کی مجلس وہاں سے ہی اگلی رات شروع کروں. تو ہم نے کوشش کی دین سیکھنے کی، پھر دین اسلام کی، پھر انبیاء جو اللہ نے بھیجے ان کو جس علم سے نوازا، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے پڑھی. تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرب کے ریگستان میں پیدا کیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ان کا نزول وہاں ہوا جہاں جہالت انتہا کو پہنچ گئی. وہاں ملوکیت دن دناتی پھرتی تھی اور ہر بندہ یہی سوچتا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں. وہاں عربوں میں یہ بات عام تھی کہ وہ گناہ بھی کرتے تھے
تو وہ اس کا پرچار اس طرح کرتے تھے کہ جیسے میں بڑی شے ہوں اور میں نے جو کیا ہے وہ جائز ہے۔ تو اللہ نے وہاں نزول فرمایا اپنے پیارے حبیب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے اپنی تعلیمات دی۔ میں نے سورہ مبارکہ فجر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فجر کا نزول یہ مکی صورت ہے، اس کی ابتدائی 3 آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس صبح کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور تاب کی قسم۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب یہ باتیں اللہ نے ایسے چھوڑ دی ہیں کہ جس کے پاس جتنا علم ہو، جس نے جتنا سیکھا ہو، وہ اپنے طور پہ کوشش کرے ان کی کھوج لگانے کی۔ اب سب سے پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی صبح ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ یا تو محرم کی پہلی رات ہے، پہلی صبح ہے، کیا کچھ نے لکھا کہ یہ ذی الحج کی پہلی صبح ہے۔ جس نے جو بھی لکھا اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک۔ میں نے امام طبرانی سے پوچھا تو ان کی کتاب میں ہے کہ یہ وہ صبح ہے جب حسین کا نزول دنیا میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے پڑھا اسے کہ یہ کس طرح سمجھا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، جب تیرا یہ بیٹا دنیا میں آیا تو تجھے جو خوشی نصیب ہوئی، اس نے اس صبح کو اتنا روشن کر دیا کہ مجھے اس کی قسم اٹھانا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا ماشاءاللہ۔ بات! اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو وہ واقعہ جو عالم ارواح میں ہوا تھا وہ سارا دوبارہ ریپیٹ کرو، وہ واقعہ دوبارہ جا کے سناؤ۔ اب جبریل حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کے حبیب، آپ کے اس بیٹے نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ تجھے قربانی چاہیے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو نے کہا ہے کہ میں جس طرح کا اللہ ہوں مجھے اسی طرح کی قربانی چاہیے۔ کیا بات! تو کسی نبی کی روح نے یہ نہیں کہا کہ ہم قربانی دیں۔ اس وقت مجھ سے وعدہ تیرے اس بیٹے نے کیا تھا کہ میں قربانی دوں گا، یہ قربانی دے گا تو میں اسے ذبیح عظیم قرار دے دوں گا۔ یہ وہ جو دمبا آیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، وہ کوئی عظیم ذبیح عظیم نہیں۔ ہمیں پڑھایا گیا ہے، وہ چکن دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، ہم نے پڑھا، سن لیا، مان لیا، لیکن اللہ نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا، بے شک بے شک۔ اور تحقیق کا حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیق کرو جو تم سنتے ہو، پڑھتے ہو، اور پھر جو دلیل تمہارے دل اور روح کو چھو لے گی اسے مانو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب ہمیں وہ پورا واقعہ یاد ہے حج کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس ریگستان میں چھوڑا، پھر انہوں نے جو جو اعمال کیے اللہ نے انہیں مسلمانوں پر فرض کر دیا اور اسے حج واجب قرار دیا۔ جو صاحب استطاعت ہو وہ حج ادا کرے، اور یہ تمام رسومات جو میرے ان تینوں، 2 بندوں اور 1 بندی نے کیے ہیں، وہ ادا کرے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چھوڑ دیا، کوئی بھی چھوڑ دیا، اس کا حج نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کیا بات! اب حج کرنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں، صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں،
قربانی کرتے ہیں، قربانی کا اللہ نے حکم دیا. وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے قربانی پیش کرو، تو انہوں نے کہا لبیک یا اللہ. اب چونکہ انہوں نے تو وعدہ ہی نہیں کیا تھا تو وہ قربانی کیسے دیتے؟ واہ واہ، بات سمجھ کی یہ ہے کہ یہ ابتدا ہو رہی ہے قربانی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حالانکہ اس سے پہلے میں نے جو دو گروہ بتائے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اس میں حابیل اور قابیل کا بھی ذکر آیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. قربانی تو وہاں سے شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ ابتدائے قربانی حسین علیہ السلام جس کو باقاعدہ تحریک دی جا رہی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اب وہ واقعہ ہم سب کی نظروں میں ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا پہ بے شک وہ قربان ہو گیا. اب مسلمان پچھلے کم و بیش 1700-1800 سال سے قربانی کر رہے ہیں. تو یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ وہ دمبا ہے جو اللہ نے بھیجا تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم پر اعتراض ہے کہ یہ علم لے کے پھرتے ہیں، یہ جو ہے نا ذوالجلال لے کے پھرتے ہیں، یہ گھوڑا ہی تو ہے. کیا بات ہے، یہ کوئی وہ تھوڑی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی سواری تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. اللہ کہتا ہے کہ میں جس چیز کی نسبت یا محمد تم سے تمہاری آل سے ہو گئی، اسے میں نے اتنا محترم کر دیا کہ اسے علیہ السلام کر دیا. صلوات محمد و اہل بیت محمد کی بات. کیا بات ہے. قرآن میں ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ولدم و ملد. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے شہر کی قسم اس لیے کہ وہاں تو رہتا ہے. یہ تیرے ساتھ نسبت ہو گئی اس کی. اور باپ اور بیٹے کی قسم جن کی تیرے ساتھ نسبت ہے، یہ ہم بتائیں گے کہ باپ اور بیٹا کون ہے. کیا بات ہے، کیا بات. باپ وہ ہے جو 4 سال کے محمد ہیں، جناب عمران. کیا بات، وہ چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے. ملازم آ کے بتاتا ہے، نوکر آ کے بتاتا ہے کہ سردار آپ کا بھتیجا نہیں مل رہا. عمران ابو طالب کے چہرے پہ جو جلال ہے وہ سرداران مکہ نے پہلے کبھی نہیں دیا. کیا بات. واہ واہ واہ. عمران ابو طالب نے تلوار نکالی، اپنے 17 غلاموں سے تازہ خنجر دیے، کہا میرے ساتھ چلو. اگر کسی نے جرأت کی ہو کہ میرے بھتیجے کو رتی برابر نقصان پہنچانے کی تو میں مکہ کو اس کی مقتل گاہ بنا دوں گا، پورے قبیلے کی. کیا بات. اب 17 سردار بیٹھے ہیں کعبے میں. کعبے میں 17 سردار بیٹھے ہیں. اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں. اگر تو میں وہاں سے محمد کو لے کے آ جاؤں تو تم نے ہٹ جانا ہے پیچھے، اور اگر میرے ساتھ تمہیں محمد نظر نہ آئے تو تم نے انہیں نہیں چھوڑنا. کیا بات، کیا بات. میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا. ماشاءاللہ. اب بات لو جی. آپ گئے ہیں پہاڑ پہ، وہاں محمد عبادت میں مصروف ہیں، لے کے آئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ باپ ہے. اب وہ باپ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا کہ علی تیری موجودگی میں محمد کو لوگ بچوں نے پتھر مارے، تو نے کیسے برداشت کر لیا؟ یہ کیا بات. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا ایسا کیسے ممکن کہ محمد کو کوئی کچھ کہے اور علی خاموش رہے. سلام پڑھیے محمد. محمد کو کوئی کچھ کہے اور علی خاموش رہے. محمد کو کوئی کچھ کہے کیا بات. اور علی خاموش رہے. کیا بات. بابا یہ یہاں ہی نہیں، میری نسلوں میں بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ محمد کو کوئی بھی کچھ کہے تو تم نے نہیں چھوڑنا. کیا کہتے. اب اللہ نے حکم دیا کہ اعلان نبوت. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ گھر میں آ گئے ہیں چچا سے
کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی بنا دیا، واہ جی واہ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا حکم سنا دوں لوگوں کو۔ تو عمران کیا کہتے ہیں؟ عمران فرماتے ہیں بیٹا میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تو آج نبی ہوا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات، جناب عمران کی شان پہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تب بھی نہیں تھا؟ بے شک، کیا کہنا، کیا میں بات، تجھے جب سے جانتا ہوں جب بھی نہیں تھا، اور تو اللہ کا نبی تھا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ اب طریقہ کیا ہونا چاہیے تبلیغ کا؟ تبلیغ کا طریقہ صاف صاف ہے کہ علی جاؤ سب کو دعوت دو، بسم اللہ، سب کو دعوت دی گئی کہ عمران ابو طالب کے گھر کھانا ہے، واہ واہ واہ، کھانا ہے، کسی پیمانے پر کیا بات ہے، کیا بات، کھانے آ جانا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، لنگر والے لوگ آج کے آباد نہیں ہیں۔ رہو، آباد رہو، جی جی جی، یہ لنگر والے لوگ ہمیشہ سے ہیں، اور انہوں نے عمران کے گھر سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے بچوں کے گھروں سے یہ کھاتے رہیں گے، اور مانیں گے پھر نہیں، واہ جی واہ، نصیب، اور مانیں گے پھر نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر مہر لگا دی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، علامہ صاحب واہ، تمہارا کام ہے محبوب انہیں تبلیغ کر دینا، اور میرا کام ہے انہیں ہدایت دینا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، میں جس کو چاہوں اسے ہدایت دوں، اور جس کو چاہوں نہ دوں۔ کیا بات، اب دعوت ہو رہی ہے عمران کے گھر میں، کیا بات، تو کیا اللہ کا گھر نہیں تھا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیوں نہیں کعبے میں کی گئی؟ کیا بات، اس لیے جواب آتا ہے کہ وہاں بت تھے، تو پھر مان لو کہ کعبے میں جو بت تھے وہ تمہارے تھے، عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ، اس کے خاندان میں کئی بتوں کو نہیں پوجا۔ واہ جی واہ، کیا ایمان کی بات کرتے ہو؟ واہ جی واہ، ادھر رہو تم مسلمان، عمران کے ایمان کی بات کرتے ہو؟ اگر عمران کے گھر میں بت ہو تو کیا ہونا، بت پرست تھا، کیا وہاں بات، کیوں دعوت دی جاتی؟ اللہ کی نام کی دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ، کیا بات، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا۔ کیا بات، تو عمران کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ اب یہ نہیں، ہمیں عمران کے گھر سے نہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود، بے شک، اب وہی نہیں، کیا حلیم ہے۔ بات، کیا بات، انہوں نے کسی کو نہیں مانا، واہ، جس نے محمد کی اطاعت نہیں کی، جس نے علی کی اطاعت نہیں کی، اسے کبھی علی نے نہیں مانا۔ واہ واہ، بے شک، بے شک، وہ ملوکیت تو ہو سکتی ہے، شہنشاہت تو ہو سکتی ہے، خلافت تو ہو سکتی ہے، لیکن امیر نہیں ہو سکتا، واہ، امام نہیں ہو سکتا، کیا بات، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، اس لیے کہ امیر المومنین تو سرکار نے غدیر میں علی علیہ السلام کا اعلان کر دیا، واہ جی واہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے، بے شک، بے شک، کیونکہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا کہتا، ہی یہ جو کہتا ہے یہ تو نطق تک نہیں کرتا، یہ جو کہتا ہے وہ ہماری وحی۔ اب وہ نہیں، حسین میں منتقل، یزید نے پیغام بھیجا کہ میری بیعت کرو، تو حسین نے کہا نہیں، حسین نے کہا نہیں، پہلے خود کو دیکھ پھر مجھے دیکھ، کیا کہنے، تو کس کا بیٹا ہے یہ دیکھ، میں کس کا بیٹا ہوں یہ دیکھ، تو کس کا نواسا ہے یہ دیکھ، میں کس کا نواسا ہوں یہ دیکھ، تو کس کا پوتا ہے وہ دیکھ، تو کس کا بیٹا ہے وہ دیکھ، میں کس کا بیٹا ہوں وہ دیکھ، میں کس کا پوتا ہوں وہ دیکھ، کیا کہتا، پھر مجھے کہے۔ اب وہ نہیں، اس حد تک آ گئی کہ کربلا آ گئی، وہ نہیں یہاں تک آ گئی، اس نہیں میں حسین کے گھر والے بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں،
بچے ہیں اور چند ساتھی۔ کہاں ہیں وہ مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کہاں کی مسلمانی تمہاری؟ یہ سوال نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کی نہیں، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی، امام ہے تو تم نے کیوں بیعت کی؟ اس کا مطلب تم نے مانا ہی نہیں کہ حسین امام ہے۔ اسی لیے حسین نے انکار کر دیا، پہلے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کربلا آ گئے، اور پھر وہی نہیں، حسین نے اپنے ساتھیوں کو دی، حسین نے اپنے بچوں کو دی، حسین نے اپنے اہل خانہ کو دی۔ اب وہی نہیں لے کر قاسم میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، 7 محرم کو آل رسول پر پانی بند کر دیا، جو دشمن کو بھی کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتا، ان پر پانی بند کر دیا۔ اب خیمے میں قاسم تشریف لاتے، چچا مجھے موت کی اجازت ہے۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تو جانتا ہے کہ موت کیا ہے؟ کہا آقا آپ کی غلامی میں آئے تو شہد سے زیادہ میٹھی، اس سے کیا اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ تو آپ قاسم کو گلے لگاتے ہیں، بیٹا میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ اب وہ روتے روتے واپس ماں کے خیمے میں، مائیں وہ مائیں جن کے لیے اللہ نے سب کچھ کہا کہ یہ مائیں ہیں، جن سے تم آئندہ آنے والی خواتین نے سبق حاصل کرنا ہے، صبر دیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا، شکر دیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا۔ اب ماں کہتی ہے کہ شاید امام کو ہماری قربانی پسند نہیں آئی۔ روتے ہوئے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے ایک تعویذ دیا تھا، وہ کندھے پہ بندھا ہے، کھولا اور بیٹے سے خوش ہو کے کہا یہ لے کے چلو، اب چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ جو عباس نے بی بی کو آتے دیکھا تو رو کے سر پیٹ کے کہا امام یا ابن رسول۔ بی بی خیمے سے باہر آ گئی، آپ نے فرمایا تو ہمیں بلا لیا ہوتا باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ صاحب آپ اجازت نہیں فرما رہے تھے، یہ آپ کے بھائی کا خط ہے، یہ آپ کے بھائی کا پیغام ہے آپ کے طرف۔ اب امام نے جو خط کھولا تو قاسم کو اجازت دی، اپنی حاضری مکمل کرتے ہوئے اب قاسم میدان میں گئے۔ قاسم نے جو حملہ کیا ہے علی کی یاد تازہ کر دی۔ اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، قاسم زمین پہ آئے، جیسے ہی زمین پہ آئے ہیں ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے، ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگے، آگے کے گھوڑے پیچھے، پیچھے کے گھوڑے آگے۔ قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔